کوسوو کی جنگ میں سلطان مراد کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا بایزید تخت نشین ہوا۔ کوسوو کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد سربوں نے کچھ دنوں تک تو جنگ جاری رکھی، لیکن بالآخر انہوں نے مجبور ہو کر سلطان بایزید سے صلح کر لی۔ سلطان بایزید نے بھی سربوں کی خود مختاری قائم رکھی اور صرف ان کو باج گزار بنانے پر ہی اکتفا کیا۔ سربیا کا بادشاہ لازار کوسوو کی جنگ میں مارا جا چکا تھا۔ لازار کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا شاہ اسٹیفن سربیا کا نیا بادشاہ بنا۔ سربیا کے نئے بادشاہ شاہ اسٹیفن نے سلطان بایزید کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ سالانہ خراج بھی ادا کیا کرے گا۔ اس کے علاوہ 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان بایزید کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھے گا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی بہن بھی سلطان بایزید کے نکاح میں دے دی اور ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ سلطان کی تمام لڑائیوں میں وہ خود اپنی فوج لے کر شریک ہوا کرے گا۔ چنانچہ آخری وقت تک شاہ اسٹیفن اس معاہدے پر قائم رہا۔ سربوں کے ساتھ صلح کر لینے کے بعد سلطان بایزید قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اینڈرونوکس کو تخت پر بٹھانے کی دھمکی دے کر شہنشاہ قسطنطنیہ کو ایک جدید معاہدے پر مجبور کیا، جس نے بازنطینی سلطنت کی رہی سہی حیثیت بھی خاک میں ملا دی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ اور اس کے بیٹے مینویل نے، جو تخت میں اپنے باپ کا شریک تھا، سلطان بایزید کے ساتھ معاہدہ کیا کہ 30,000 طلائی سکے بطور خراج ہر سال ادا کریں گے اور اس کے علاوہ 12,000 کا ایک فوجی دستہ سلطان بایزید کی خدمت میں ہمیشہ کے لیے تیار رکھیں گے۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کو بھی اپنا باج گزار بنا لینے کے بعد سلطان بایزید ایشیائے کوچک کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایشیائے کوچک کی اکثر ترکی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں، لیکن سلطان بایزید ایشیائے کوچک کی تمام ترکی ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لینا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے سلطان بایزید نے ادین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد امینتشاہ اور صادر خان کا رخ کیا اور ان ترکی ریاستوں کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ان ریاستوں کے امیروں نے بھاگ کر امیر کستمونی کے پاس پناہ لی۔ ان ترکی ریاستوں کے سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں بحیرہ اجین کے ساحل تک پہنچ گئی تھیں۔ یہاں سے عثمانیوں نے بحری طاقت کی ابتدا کی، گویا سلطان بایزید کے عہد میں ان کو کوئی خاص ترقی نہ مل سکی۔ لیکن 60 جہازوں کا پہلا عثمانی بیڑا 1390 عیسوی میں روانہ ہو کر جزیرہ کیوس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد سلطان بایزید نے سمرنا پر حملہ کیا۔ یہ شہر یروشلم کے مبازرین سینٹ جان کا مقبوضہ شہر تھا۔ بحری قوت کے ناکافی ہونے کی وجہ سے سلطان بایزید کو 6 ہفتوں کے بعد اس شہر کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ ایشیائے کوچک میں اب صرف 2 ہی ریاستیں باقی رہ گئی تھیں جو ابھی تک سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں ہوئی تھیں، جن میں ایک ریاست کرمانیہ اور دوسری کستمونی ریاست تھی۔ سلطان بایزید نے کرمانیہ پر حملہ کر کے اس کے پایہ تخت کونیا کا محاصرہ کر لیا۔ کرمانیہ کے امیر علاؤ الدین نے سلطان بایزید کو اپنی ریاست کا ایک بہت بڑا حصہ دے کر ان سے صلح کر لی۔ سلطان بایزید ایشیائے کوچک کی اکثر ترکی ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لینے کے بعد درہ دانیال عبور کر کے ادرنا واپس چلے گئے۔ اسی دوران شہنشاہ قسطنطنیہ کا انتقال ہو گیا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کا چھوٹا بیٹا مینویل، جو کچھ عرصے سے ایک معاہدے کے تحت سلطان بایزید کے دربار میں تھا، وہ اپنے باپ کے انتقال کی خبر سن کر چپکے سے بھاگ کر قسطنطنیہ پہنچا اور اپنے باپ کا جانشین بن گیا۔ سلطان بایزید کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ قسطنطنیہ کا یہ محاصرہ تقریباً 7 ماہ تک جاری رہا۔ دوسری طرف ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ نے عثمانی علاقوں پر حملے کر کے اکثر علاقے عثمانیوں کے قبضے سے نکال لیے۔ سلطان بایزید کو شاہ ہنگری کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے فوجوں کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے سخت شرائط پر صلح کر کے قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھا لیا۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانے کے بعد سلطان بایزید نے ولاچیا کا رخ کیا اور اسے دولت عثمانیہ کا باج گزار بنا کر بوسنیا اور ہنگری کی طرف آگے بڑھے۔ ابتدا میں تو عثمانیوں کو بوسنیا اور ہنگری کی متحدہ افواج سے شکست ہوئی اور نکاپلس کا مضبوط قلعہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن شاہ ہنگری
اور بوسنیا کے متحدہ افواجوں کی یہ فتح بالکل عارضی تھی اور چند ہی دنوں کے بعد ان کو شکست کھا کر وہاں سے بھاگنا پڑا اور نکاپلس کا قلعہ پھر ترکوں کے قبضے میں آ گیا۔ 1393 عیسوی میں سلطان بایزید نے اپنے بیٹے سلیمان پاشا کو بلغاریہ کی طرف روانہ کیا۔ بلغاریہ کا جنوبی حصہ تو سلطان مراد ہی کے عہد میں فتح ہو چکا تھا، لیکن سلطان بایزید اب شمالی حصے کو بھی فتح کر لینا چاہتے تھے۔ لہذا سلیمان پاشا نے آگے بڑھ کر بلغاریہ کے پایہ تخت ترانوو کا محاصرہ کر لیا اور صرف 3 ہفتوں کے اندر اسے فتح کر لیا۔ ترنوو کی فتح کے بعد بلغاریہ کے سارے ملک پر عثمانی ترکوں کا تسلط قائم ہو گیا اور بلغاریہ کے شاہی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ بلغاریہ کے جن باشندوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زمینیں ان کے قبضے میں ہی چھوڑ دی گئیں، لیکن باقی سارا علاقہ فوجی جاگیروں کی شکل میں عثمانی ترکوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ نکاپلس کا مضبوط قلعہ پہلے ہی عثمانیوں کے قبضے میں تھا، لیکن اس کے بعد سلطان بایزید نے ودین اور سلسٹیریا کے مضبوط قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ تینوں قلعے ہنگری کی سرحد پر واقع تھے۔ ان کی فتح کے بعد ترکوں کے ہنگری کے سرحدی علاقوں پر چھوٹے چھوٹے حملے شروع ہو گئے۔ سلطان بایزید اب ہنگری پر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے کہ یکدم ان کو ایشیائے کوچک کی جانب متوجہ ہونا پڑا، کیونکہ امیر کرمانیہ علاؤالدین نے عثمانی علاقوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ علاؤالدین نے عثمانی فوجوں کو شکست دے کر ان کے سپہ سالار تیمور تاش کو بھی قید کر لیا تھا۔ یہ خبر سن کر سلطان بایزید فوراً اناطولیہ پہنچے اور انہوں نے امیر علاؤالدین کو شکست دے کر اس کو اور اس کے دونوں بیٹوں کو قید کر لیا۔ سلطان بایزید نے علاؤالدین کو گرفتار کرنے کے بعد تیمور تاش کے حوالے کر دیا۔ تیمور تاش نے علاؤالدین اور اس کے دونوں بیٹوں کو سلطان بایزید کی اجازت کے بغیر ہی پھانسی دے دی۔ علاؤالدین کے مرنے کے بعد کرمانیہ کی ریاست بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد 1393 سے 94 عیسوی کے درمیان سلطان بایزید نے سیواز، سمسون اور اماسیہ میں اپنی فوجیں روانہ کر کے ان علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ اب صرف ریاست قسطمونی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے سے رہ گئی تھی۔ دوسری مفتوحہ ریاستوں کے امراء بھی قسطمونی میں جا کر پناہ لے رہے تھے، لہٰذا اسی بات کو بہانہ بنا کر سلطان بایزید نے قسطمونی پر بھی حملہ کر دیا اور اناطولیہ کی اس آخری ترکی ریاست کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ یورپ اور ایشیا کی ان عظیم الشان فتوحات کے بعد سلطان بایزید نے کچھ دنوں آرام کا قصد کیا اور وہ اپنے محل میں عیش و عشرت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ اس نے اپنی عیسائی بیوی کے کہنے پر شراب بھی شروع کر دی، جسے اس سے پہلے کسی عثمانی سلطان نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ لیکن جب سلطان بایزید نے یہ سنا کہ یورپ نے صلیبی اتحاد کر کے عثمانی سلطنت کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ بھی عیسائیوں کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ نکاپلس، ودین، سلسٹیریا کے فتح ہو جانے کے بعد عثمانی ترکوں کے لیے ہنگری کے راستے کھل گئے تھے۔ ان کے متواتر حملوں سے عاجز آ کر شاہ ہنگری نے یورپ کی سلطنتوں سے مدد طلب کی۔ اس نے پاپائے روم سے بھی درخواست کی کہ وہ پھر سے ایک صلیبی جنگ کی تبلیغ کریں۔ پوپ نے شاہ ہنگری کی سرپرستی کی اور ترکوں کے خلاف ایک صلیبی جنگ کی تبلیغ شروع کر دی۔ اب تک عثمانی ترکوں کے خلاف عیسائیوں کا جو اتحاد قائم ہوا تھا، اس میں مغربی یورپ کی حکومتوں نے کبھی بھی حصہ نہیں لیا تھا، لیکن اس مرتبہ شاہ ہنگری کی خاص کوشش سے فرانس بھی ان کی مدد کے لیے اپنی فوجیں روانہ کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اتفاق سے اس زمانے میں فرانس اور انگلستان کے درمیان جنگ موقوف ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے فرانس کو اس اتحاد میں شرکت میں تامل نہ ہوا۔ فرانس اور برگنڈی کے پرجوش نوجوان بھی مشرقی یورپ کے میدانوں میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے بے چین تھے۔ طے یہ پایا کہ ڈیوک آف برگنڈی کا بیٹا کاؤنٹ ڈی نیورس ایک فوج لے کر شاہ ہنگری کی مدد کے لیے روانہ ہوگا اور وہی فرانسیسی اور دوسرے سوار دستوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا جائے گا۔ ان صلیبی بہادروں کی پیش نظر صرف ہنگری کی ہی مدد کرنا نہ تھی، بلکہ منصوبہ یہ تھا کہ ہنگری میں بایزید کی قوت کو توڑنے کے بعد قسطنطنیہ کی جانب آگے بڑھیں گے اور پھر درے دانیال کو عبور کر کے ایشیائے کوچک کے راستے شام میں داخل ہو جائیں گے اور ارض مقدس کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں گے۔
غرض شہرت اور ناموری کے شوق میں مبازرین جوک در جوک اکٹھے ہونے لگے۔ شاہی خاندان اور فرانسیسی امراء کے ممتاز اشخاص جو فن سپاہ گیری میں خاص شہرت رکھتے تھے اس مقدس مہم میں شامل ہوئے۔ یہ منتخب فوج مارچ 1396 عیسوی میں فرانس سے روانہ ہوئی اور راستے میں جرمنی سے گزرتے ہوئے جرمنی کے شاہی خاندان کے کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ روڈس کے مبازرین سینٹ جان کا افسر اعلیٰ بھی ایک مضبوط دستے کے ساتھ اس اتحاد میں شامل ہو گیا۔ ان کے علاوہ شاہ ہنگری نے بویریا اور اسٹیریا کے سواروں کو بھی اس اتحاد میں شامل کر لیا۔ مغربی یورپ کے مسیحی مجاہدوں کی مجموعی تعداد 10 سے 12 ہزار کے قریب تھی۔ وہ اپنی شجاعت کے نشے میں اس قدر سرشار تھے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ اگر آسمان بھی گر جائے تو وہ اسے اپنے نیزوں پر روک لیں گے۔ شاہ ہنگری نے اپنی مملکت سے جس قدر ممکن ہو سکا فوج فراہم کی اور ساتھ ہی اس نے امیر ولاشیا کو بھی اس صلیبی اتحاد میں شامل ہونے پر آمادہ کر لیا۔ حالانکہ تھوڑے ہی دنوں پہلے ولاشیا اور دولت عثمانیہ میں صلح ہو چکی تھی اور امیر ولاشیا نے سالانہ خراج ادا کرنے کا معاہدہ کر کے اپنی خود مختاری کو برقرار رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بازنطینی سلطنت جو سلطنت عثمانیہ کی باج گزار تھی اس نے بھی اس صلیبی اتحاد میں حصہ لیا۔ صلیبیوں کی یہ تمام متحدہ فوجیں سب سے پہلے ہنگری کے شہر بودا میں اکٹھی ہوئیں اور وہاں سے کچھ ٹرانسلوینیا، کچھ ولاشیا اور کچھ سربیا کے راستے عثمانی مقبوضات کی طرف روانہ ہوئیں۔ چونکہ سربیا کا بادشاہ اسٹیفن سلطان بایزید کا حلیف تھا اور کامل وفاداری کے ساتھ اپنے معاہدے پر قائم تھا، اسی لیے ان مسیحی مجاہدوں نے سربیا کے باشندوں کے ساتھ بھی جو تمام تر عیسائی تھے وہی وحشیانہ قتل و غارت گری کا سلوک کیا جو وہ ترک مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے شاہ ہنگری نے ودین پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کو فتح کرنے کے بعد دریائے ڈینیوب کے کنارے تمام شہروں اور قلعوں کو فتح کرتا ہوا نکاپلس کی طرف آگے بڑھا اور وہاں پہنچ کر نکاپلس کے قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا۔ لیکن نکاپلس کے عثمانی کمانڈر یغلان بے نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور محاصرے کی انتہائی شدت کے باوجود حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ یغلان بے کو یقین تھا کہ سلطان بایزید اس کی مدد کو ضرور پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سلطان بایزید جو اس درمیان اپنی بہترین فوج کے ساتھ ادرنا سے روانہ ہو چکے تھے برقی سرات کے ساتھ محاصرے کے 16ویں دن نکاپلس پہنچ گئے۔ عیسائیوں خصوصاً فرانسیسیوں کو گمان بھی نہیں تھا کہ سلطان بایزید اس قدر جلد نکاپلس پہنچ جائیں گے۔ وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ سلطان بایزید کو ان کے مقابلے میں آبنائے باسفورس عبور کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ وہ عثمانی ترک فوجوں کا ذکر حقارت کے ساتھ کرتے تھے اور انہیں اپنا حریف مقابل تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ان کو اپنی کامیابی کا اس درجے یقین تھا کہ انہوں نے یہ دریافت کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں بایزید ان کے مقابلے کے لیے آ تو نہیں رہے۔ آخر کار 24 ستمبر 1396 عیسوی کو کونٹ ڈی نیورس اپنے فرانسیسی ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ ترک فوج قریب آ گئی ہے۔ سب کے سب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑائی کے لیے ہتھیار باندھنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ بلا تاخیر ترکوں پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں، لیکن شاہ ہنگری عثمانیوں کے اصول جنگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب سے آگے بے قاعدہ اور غیر مرتب دستے ہوتے ہیں جو دشمن کے پہلے حملے کا زور توڑنے کے لیے آگے رکھے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر شاہ ہنگری نے فرانسیسی فوجوں کو مشورہ دیا کہ ان باقاعدہ سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی قوت ضائع نہ کریں۔ بعض فرانسیسی کمانڈروں نے اس رائے سے اتفاق کیا، لیکن دوسروں نے اس بدگمانی کی بنا پر کہ شاہ ہنگری پہلے خود حملہ کرنا چاہتا ہے یہ گوارا نہیں کیا کہ فرانسیسی دستے ہنگری فوج سے پیچھے رہ جائیں اور اس مشورے کی مخالفت کی۔ فرانس کے 9 عمر بہادروں نے بھی اس رائے کی پرجوش مخالفت کی اور اسی جوش میں ان ترک قیدیوں کو جو ان کے قبضے میں تھے اور جنہوں نے امن کے وعدے پر ہتھیار ڈالے تھے سب کو قتل کر دیا۔ سلطان بایزید نے عیسائی لشکر سے تھوڑے فاصلے پر اپنی خاص فوج کو روک کر پہلے بے قاعدہ فوج دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ کی اور ان کی مدد کے لیے ینیچری اور سواروں کا ایک دستہ بھی آگے بڑھایا۔
فرانس کے نو عمر نائٹ ترکوں کے اصول جنگ سے بالکل ناواقف تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عثمانیوں کی اصل فوج بے قاعدہ فوج کے پیچھے ہوتی ہے۔ شاہ ہنگری نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے شاہ ہنگری کی ایک بھی نہ سنی اور پوری قوت کے ساتھ ترکوں کے مقدمۃ الجیش پر ٹوٹ پڑے۔ مقدمۃ الجیش کو آسانی کے ساتھ شکست دیتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور پھر ینیچری اور سواروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے جنہیں سلطان بایزید نے روانہ کیا تھا، اسی جوش میں اتنی دور نکل گئے کہ باقی ماندہ اتحادی فوجوں سے ان کا تعلق تقریباً منقطع ہو گیا۔ دفعتاً ان فرانسیسی نائٹوں کو سلطان بایزید کی باقاعدہ فوج نظر آئی، جس کو دیکھتے ہی ان کو اپنی شدید غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے واپس مڑنے کی کوشش کی، مگر واپسی اب ان کے اختیار سے باہر ہو چکی تھی۔ ان کے آگے سلطان بایزید کی تازہ دم فوج تھی اور ان کے پیچھے وہ ترکی دستے تھے جنہیں وہ منتشر کر کے آگے آئے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ اب جان بچانا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے، وہ مایوسانہ طور پر نہایت بے جگری کے ساتھ لڑے اور ان 6000 بہادروں میں سے تقریباً سب کے سب مارے گئے۔ جو بچ گئے وہ قید کر لیے گئے۔ صرف چند ایک ہی ایسے تھے جو بھاگ کر عیسائی لشکر میں پہنچ سکے۔ اس کے بعد سلطان بایزید شاہ ہنگری کے مقابلے کے لیے خود آگے بڑھے۔ سلطان بایزید کی فوجوں کو دیکھتے ہی اتحادی فوجوں کے دونوں بازو فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ قلب لشکر جو ہنگری، بویریا اور اسٹیریا کے دستوں پر مشتمل تھا اور جس کی کمان خود شاہ ہنگری کے ہاتھ میں تھی، اس نے سلطان بایزید کی فوج کا جم کر مقابلہ کیا۔ لیکن متحدہ فوجوں کا قلب لشکر بھی سرب نائٹوں کے حملے کو برداشت نہ کر سکا اور شاہ اسٹیفن کے حملہ کرتے ساتھ ہی وہ بھی میدان جنگ چھوڑنے لگے۔ 3 گھنٹوں کے اندر اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اتحادیوں کو بری طرح شکست ہوئی اور ان کے ہزاروں سپاہی مارے گئے اور 10,000 سپاہی گرفتار کر لیے گئے۔ شاہ ہنگری چند سرداروں کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ سکا۔ نکاپلس کی فتح کے بعد سلطان بایزید نے میدان جنگ کا معائنہ کیا۔ اس وقت ان کو مقتول ترکوں کی تعداد کا اندازہ ہوا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتدائے جنگ میں جن ترکوں نے مغلوب ہو کر جان بخشی کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیے تھے، انہیں بھی عیسائیوں نے قتل کر دیا تھا۔ ان کا بدلہ لینے کے لیے سلطان بایزید نے تمام عیسائی قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ فتح کے دوسرے روز صبح کو ہی ان تمام عیسائی قیدیوں کو، جن کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، قتل کرنا شروع کر دیا گیا۔ ان قیدیوں میں عیسائی کمانڈر کاؤنٹ ڈینیورس بھی تھا۔ سلطان بایزید نے اسے قتل کرنے سے منع کر دیا اور اسے اجازت دی کہ قیدیوں میں سے 24 عیسائی شرفاء کو منتخب کر لے، ان سب کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد قتل عام شروع ہو گیا جو شام 4 بجے تک جاری رہا۔ جب ہزاروں قیدی قتل ہو چکے تو امرائے سلطنت کی درخواست پر سلطان بایزید نے جلادوں کو ہاتھ روکنے کا حکم دے دیا اور اس کے بعد جو قیدی بچ گئے ان کو مسلمان سپاہیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کاؤنٹ ڈینیورس اور اس کے 24 ساتھی 1 سال تک سلطان بایزید کی حراست میں رہے، لیکن سلطان بایزید نے ان کی حیثیت کے مطابق انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھا اور جب ان کا فدیہ فرانس سے آ گیا تو انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہاں سے رخصت ہونے کے وقت جب یہ لوگ سلطان بایزید کے حسن سلوک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلطان نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے ڈرتا تو تم سے ایمان اور عزت پر حلف لے لیتا کہ تم کبھی بھی میرے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ تم اپنے ملک واپس جا کر دوبارہ فوج تیار کر کے میرے مقابلے میں آؤ گے۔ نیکاپلس کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ فوجوں کو شکست دینے کے بعد عثمانی فوجوں نے ولاچیا، اسٹریا، ہنگری اور بوسنیا پر حملے شروع کر دیے اور ساحل ڈینیوب کے جو قلعے نیکاپلس کی جنگ سے پہلے ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے، ان کو پھر سے فتح کر لیا۔ سلطان بایزید ہنگری کے پایہ تخت بودا پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن ان کے یکدم بیمار پڑ جانے سے یہ مہم ملتوی کر دی گئی اور سلطان بایزید ادرنا واپس آ گئے۔ 1397 عیسوی میں سلطان بایزید نے یونان پر حملہ کر دیا
اور آسانی کے ساتھ سلونیکی، فوسس، ڈیوریس اور لوکرس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عثمانی فوجوں نے موریا پر حملہ کر کے اسے بھی اپنا باج گزار بنا لیا۔ سلطان بایزید کے حکم سے وہاں کے 30,000 یونانی باشندوں کو ایشیائے کوچک میں منتقل کر دیا گیا اور ان کی جگہ ترکوں کی 9 آبادیاں قائم کر دی گئیں۔ یونان کو فتح کر لینے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ سلطان بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ قریب تھا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیتے، لیکن ایشیائے کوچک میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ان کو قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ سلطان بایزید کی اب تک کی مدت حکومت میں صرف ان کو کامیابی ہی ملی تھی۔ اس مدت حکومت میں انہوں نے ایشیائے کوچک کے ایک بڑے حصے کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ مقدونیہ، شمالی بلغاریہ اور تھسلی کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اور بازنطینی سلطنت سربیا، ولاچیا، بوسنیا اور یونان کے بیشتر حصے کو دولت عثمانیہ کا باج گزار بھی بنا لیا تھا۔ نکاپلس کے میدان میں انہوں نے یورپ کی متحدہ اور بہترین فوجوں کو شکست دے کر صلیبی اتحاد کو پاش پاش کر دیا تھا۔ مختصر یہ کہ سلطان بایزید نے ہر جگہ کامیابی ہی حاصل کی تھی اور ابھی تک انہوں نے ناکامی کا منہ نہیں دیکھا تھا، لیکن آنے والے 2 سالوں میں جو ان کی حکومت کے 2 آخری سال تھے، ان کو اتنی زبردست شکست ملی کہ ان کی تمام فتوحات پر پانی پھر گیا اور ظاہری طور پر سلطنت عثمانیہ کا کچھ عرصے کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ جس زمانے میں سلطان بایزید یورپ میں فتوحات حاصل کر رہے تھے، بالکل اسی زمانے میں امیر تیمور کی سلطنت بھی دیواریں چین سے لے کر ایشیائے کوچک تک پھیل چکی تھی۔ امیر تیمور کی ابتدائی زندگی اپنے ہمسائے منگولوں کے ساتھ جنگ کرنے میں گزر گئی۔ منگولوں کو شکست دے کر امیر تیمور نے سمرقند کو اپنا پایہ تخت بنایا اور اپنی تاریخی فتوحات کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کی وسعت کے سامنے بڑے بڑے فاتحین کی سلطنتیں بھی حقیر معلوم ہوتی تھیں۔ چنگیز خان کی طرح امیر تیمور نے بھی خوف کو اپنا ہتھیار بنایا۔ وہ جس بھی شہر میں داخل ہوتا بے دریغ لوگوں کا قتل کرتا اور وہاں کی تمام آبادی کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیتا۔ امیر تیمور کا خوف ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس خوف کی وجہ سے وہ جس طرف بھی جائے اس کے دشمن بغیر لڑے ہی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ امیر تیمور کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ نہایت ہی شریفانہ اور فیاضانہ سلوک تھا، لیکن جو لوگ اس کی مخالفت کرتے وہ انہیں سخت سے سخت سزائیں دیتا تھا۔ دوسری طرف نکاپلس کی جنگ کے بعد سلطان بایزید کے بعض فوجی افسروں نے ایشیائے کوچک کے مشرق میں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں جارجیا تک پھیل گئیں۔ ادھر امیر تیمور کی حکومت اس سے پہلے ہی جارجیا اور بحیرہ کسپین کے دوسرے مغربی ممالک تک پھیل چکی تھی۔ امیر تیمور کی سلطنت کے بعد سلطنت عثمانیہ ہی اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی، لہٰذا ان 2 طاقتور سلطنتوں کی سرحدیں مل جانے سے ان دونوں کے درمیان سرحدی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ امیر تیمور اور سلطان بایزید دونوں نے ہی ایک دوسرے کے باغیوں کو پناہ دے کر حالات اور بھی زیادہ کشیدہ کر لیے۔ باغیوں سے مراد وہ امراء جن کی ریاستوں پر سلطان بایزید نے قبضہ کر لیا تھا، وہ بھاگ کر امیر تیمور کے پاس چلے گئے، اور اسی طرح جن سلطنتوں پر امیر تیمور نے قبضہ کر لیا تھا ان کے سردار بھاگ کر سلطان بایزید کے پاس چلے آئے۔ یہ امراء اپنی ریاستوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے امیر تیمور اور سلطان بایزید کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارتے رہتے تھے۔ اسی سلسلے میں امیر تیمور اور سلطان بایزید کے درمیان نہایت تلخ خط و کتابت شروع ہو گئی اور بلا آخر نوبت جنگ تک پہنچ گئی۔ آخر کار 1399 عیسوی میں امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ اور مملوک سلطنت کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 1400 عیسوی میں امیر تیمور نے سواس پر حملہ کر کے اسے فتح کیا اور وہاں قتل عام کیا۔ سلطان بایزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ سواس کے فتح ہو جانے پر اور اپنے بیٹے کے قتل کی خبر سن کر وہ امیر تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائے کوچک کی طرف آگے بڑھے، لیکن امیر تیمور اس درمیان شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ امیر تیمور ملاتیا کو فتح کرتے ہوئے حلب پہنچا اور حلب کو فتح کر کے وہاں بھی قتل عام کیا۔ حلب کو تباہ و برباد کرنے کے بعد امیر تیمور دمشق کی جانب آگے بڑھا
اور راستے میں آنے والے تمام شہروں کو تباہ و برباد کرتا ہوا دمشق جا پہنچا۔ دمشق کو فتح کرنے کے بعد وہاں بھی کاریگروں کو چھوڑ کر تمام آبادی کو قتل کر دیا۔ دمشق کو فتح کرنے کے بعد امیر تیمور واپس آذربائیجان آ گیا اور 1401 عیسوی میں بغداد پر حملہ کر کے بغداد کو بھی فتح کر لیا۔ بغداد کو فتح کرنے کے بعد 20,000 شہریوں کو قتل کیا اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ اس عرصے کے دوران امیر تیمور اور سلطان بایزید کے درمیان توہین آمیز خط و کتابت جاری تھی۔ آخر کار 1402 عیسوی میں امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ سلطان بایزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا ہے تو وہ امیر تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائے کوچک کی جانب آگے بڑھے اور انقرہ پہنچ کر انہوں نے ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا جہاں امیر تیمور کے لیے ان پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا۔ جب امیر تیمور اپنی فوجوں کے ساتھ انقرہ پہنچے تو انہوں نے بھانپ لیا کہ یہاں پر سلطان بایزید کو شکست دینا آسان نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ پسپائی اختیار کر لی۔ سلطان بایزید نے امیر تیمور کا تعاقب شروع کر دیا۔ امیر تیمور اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہٹتے سیواس تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر امیر تیمور نے اپنے چند دستے وہاں چھوڑے تاکہ سلطان بایزید کی فوج کو الجھایا جا سکے، اور خود امیر تیمور اپنی فوج کا بڑا حصہ لے کر ایک دور کا چکر کاٹ کر انقرہ پہنچے اور وہاں کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ امیر تیمور کی فوج نے سلطان بایزید کے واپسی کے راستے پر ساری فصلیں اور گودام بھی جلا ڈالے۔ جب سلطان بایزید کو یہ معلوم ہوا کہ امیر تیمور نے انقرہ کا محاصرہ کر لیا ہے تو وہ فوراً اپنی فوج کے ساتھ انقرہ کی طرف واپس پلٹے۔ اس واپسی کے سفر میں سلطان بایزید کی فوج میں بھوک، پیاس اور گرمی کی شدت کی وجہ سے 20,000 سپاہی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ جب سلطان بایزید اپنی فوج کے ساتھ انقرہ پہنچے تو ان کی فوج بری طرح تھک چکی تھی۔ انقرہ پہنچ کر سلطان بایزید نے دیکھا کہ امیر تیمور نے شہر کے شمال مغرب کی جانب جو فوجی نقطہ نظر سے میدان کا بہترین حصہ تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ امیر تیمور نے بایزید کو کمزور کرنے کے لیے تمام ضروری اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لی تھیں۔ وہ بایزید کی قوت سے پوری طرح واقف تھا، اس لیے ہر ممکن طریقے سے اسے کمزور کرنے کے تمام ذرائع اختیار کیے۔ بایزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تاتاریوں کی بھی تھی۔ امیر تیمور کے جاسوسوں نے ان تاتاریوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جنہوں نے عین میدان جنگ میں سلطان بایزید کا ساتھ چھوڑ کر امیر تیمور کے ساتھ جا ملے۔ ان دونوں لشکروں کی تعداد کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین کے بیان کے مطابق سلطان بایزید کی فوج کی تعداد 80,000 سے لے کر 1,20,000 کے درمیان تھی، جبکہ امیر تیمور کی فوج کی تعداد 1,40,000 کے قریب تھی، جن میں ایک بہت بڑی تعداد جنگی ہاتھیوں کی بھی تھی جو وہ ہندوستان سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ عثمانی فوج کے قلب کی قیادت سلطان بایزید خود کر رہے تھے، جبکہ دائیں حصے کی قیادت سربین شہزادہ اسٹیفن اور بائیں حصے کی قیادت شہزادہ سلیمان کر رہا تھا۔ تیموری فوج کے قلب کی قیادت امیر تیمور خود کر رہے تھے، جبکہ دائیں حصے کی قیادت ان کا بیٹا شاہ رخ اور بائیں حصے کی قیادت ان کا بیٹا میران شاہ کر رہا تھا۔ جنگ کی شروعات امیر تیمور کی طرف سے ہوئی۔ امیر تیمور نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو، جو دائیں حصے کی قیادت کر رہا تھا، عثمانی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عثمانی لشکر کا بھی بائیں بازو آگے بڑھا، جس کی قیادت شہزادہ سلیمان کر رہا تھا، لیکن وہ شاہ رخ کے اس زوردار حملے کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی فوجوں کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے اپنے بیٹے میران شاہ کو، جو بائیں حصے کی قیادت کر رہا تھا، عثمانی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ میران شاہ کے مقابلے میں عثمانی فوج کا دائیں بازو آگے بڑھا، جس کی قیادت سربین شہزادہ اسٹیفن کر رہا تھا۔ شہزادے اسٹیفن کے سرب نائٹوں کے زوردار جوابی حملے کو میران شاہ کی فوج برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے پسپائی اختیار کر لی۔ میران شاہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنی فوج سے آ ملا۔ امیر تیمور نے سرب نائٹوں کو روکنے کے لیے مزید دستے روانہ کیے۔ اس کے ساتھ ہی امیر تیمور نے ان تاتاری دستوں کو، جن کو اس نے اپنے ساتھ پہلے سے ملا لیا تھا،
سلطان بایزید کے لشکر پر پیچھے سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ امیر تیمور کا حکم ملتے ہی ان تاتاری دستوں نے عثمانی فوج کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا۔ عثمانی فوج کا بائیں بازو پہلے سے ہی بہت زیادہ دباؤ میں تھا۔ تاتاریوں کے اس حملے سے عثمانی فوج کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ سلطان بایزید نے مزید دستے روانہ کر کے عثمانی فوج کے بائیں بازو کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن عثمانی فوجی میدان جنگ چھوڑنے لگے۔ دوسری طرف عثمانی فوج کا دائیں حصہ، جس کی قیادت سربین شہزادہ اسٹیفن کر رہا تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ تاتاریوں نے بغاوت کر دی ہے اور عثمانی فوج کا بائیں حصہ پسپا ہو چکا ہے، تو وہ بھی میدان جنگ چھوڑ کر سلطان بایزید کے دستوں کے ساتھ آ ملا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان بایزید نے اپنی فوج کو پسپائی کا حکم دے دیا۔ جب امیر تیمور نے یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنی تمام فوج کو عثمانی فوج کو گھیرے میں لینے کا حکم دے دیا۔ سرب شہزادہ اسٹیفن اپنے سرب نائٹوں کے ساتھ امیر تیمور کے اس گھیرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن سلطان بایزید اور ان کے ینیچری کے دستے امیر تیمور کی فوج کے گھیرے میں آ گئے۔ ینیچری کے یہ دستے سلطان بایزید کی قیادت میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن آخر کار گرمی اور پیاس کی شدت نے ان کے بازو کمزور کر دیے اور امیر تیمور کا لشکر ان پر حاوی ہو گیا۔ ینیچری کی فوج کے تمام دستے تقریباً امیر تیمور کی فوج کے ہاتھوں کٹ گئے اور سلطان بایزید بھی امیر تیمور کا قیدی بن گیا۔ آل تیمور کا مورخ شرف الدین علی بیان کرتا ہے کہ جب سلطان بایزید کو قیدی کر کے امیر تیمور کے سامنے لایا گیا تو امیر تیمور نے خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کے ہاتھ کھلوا کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کی حالت پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ سلطان بایزید نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لیے اطاعت کا وعدہ کیا۔ امیر تیمور نے سلطان بایزید کے رہنے کے لیے اپنے خیمے کے پاس ایک عالی شان خیمہ نصب کیا اور اپنے بعد امراء کو سلطان بایزید کی خدمت پر مامور کیا۔ لیکن جب سلطان بایزید نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو امیر تیمور نے ان کی نگرانی سخت کر دی۔ امیر تیمور کا لشکر جب ایک مقام سے دوسرے مقام کو کوچ کرتا تو امیر تیمور سلطان بایزید کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن تشہیر سے بچنے کے لیے سلطان بایزید ایک پالکی میں سفر کرتے تھے جس پر پردہ پڑا رہتا تھا۔ اس پالکی میں لوہے کی جالی تھی جس کی بنا پر یہ مشہور ہو گیا کہ امیر تیمور قیدی سلطان کو لوہے کے پنجرے میں بند رکھتا ہے۔ سلطان بایزید کے قلب و دماغ پر اپنی قید اور رسوائی کا اس قدر جان لیوا اثر پڑا کہ وہ زیادہ دنوں تک اسے برداشت نہ کر سکے اور 8 مہینے کے اندر وفات پا گئے۔ انقرہ کی جنگ میں سلطان بایزید کو شکست دینے کے بعد امیر تیمور نے سمرنا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر یروشلم کے مباذرین سینٹ جان کا مقبوضہ شہر تھا اور سلطان بایزید بھی اس کا ایک ناکام محاصرہ کر چکے تھے، لیکن امیر تیمور نے اسے فتح کر کے تمام عیسائیوں کو قتل کر دیا۔ انقرہ کی جنگ نے صرف سلطان بایزید کی زندگی کا خاتمہ ہی نہیں کیا، بلکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ بھی نیست و نابود ہو گئی ہے۔ امیر تیمور نے ان تمام ترکی امیروں کو جن کی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی تھیں، ان تمام حکمرانوں کو ان کی حکومتوں پر بحال کر دیا اور ایشیائے کوچک کا کوئی بھی علاقہ آل عثمان کے ہاتھ میں باقی نہ رہا۔